سلمان کی تبندہ کے ساتھ شادی دونوں خاندانوں کے لیے دھماکے سے کم نہ تھی۔ فلک کی ذہنی کیفیت کی وجہ اب اس سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چند ہفتے فلک کی خیریت دریافت کرنے آتا رہا تھا اور پھر یکدم اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر فلک کے والدین کو اس کی دوسری شادی کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ سلمان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اسے بے نقط سنائی تھی۔ میں نے فلک سے دوسری شادی کی اجازت لی ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ بے حد مطمئن تھا۔ میمونہ اور شیر افگن جلے بنے گھر واپس آ گئے تھے۔ تم نے اسے دوسری شادی کی اجازت کیوں دی؟ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ میں دیکھتا وہ اس عورت سے کیسے شادی کرتا ہے۔ میں ان دونوں کو گولی نہ مروا دیتا تو پھر کہتی تم، مگر تم نے اجازت کیوں دی؟ شیر افگن گھر آ کر اس پر بگڑنے لگے تھے۔ وہ اس خبر پر بالکل نارمل تھی، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے پاپا، وہ جس سے چاہے شادی کرے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس کا انداز شیر افگن کو تپا گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کیا دنیا میں نہیں رہتی ہو؟ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اس کی دوسری شادی سے اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی تو کیا؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ ملکچے کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ رشنا کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ فلک کو دیکھ کر اسے شوق لگا تھا۔ وہ جیسے ایک پرچھائی بن کر رہ گئی تھی۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا فلک، اس طرح تو مر جاؤ گی۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارنے لگی تھی۔ نہیں مروں گی رشنا، میں نہیں مروں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ سلیمان اس طرح کر سکتا ہے۔ وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا، پھر اسے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے پاس کارپٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا قصور نہیں ہے رشنا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو وہی دیکھ رہا ہے جو اللہ اسے دکھا رہا ہے، وہی کر رہا ہے جو اللہ کروانا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے حسن، اپنے وجود پر بڑا غرور تھا نا، اللہ نے مجھے میری اوقات دکھائی ہے۔ رشنا نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جانتی ہو رشنا، میرے ہاتھ کیا ہوا؟ میں نے سوچا تھا سلیمان کو مجھ سے چھیننے والی مجھ سے بڑھ کر نہیں تو میرے برابر ضرور ہوگی۔ میں یہی سوچ کر اسے دیکھنے گئی تھی فیکٹری۔ میں نے سوچا تھا اس سے کہوں گی سلیمان کے بدلے جتنا روپیہ چاہے لے لے، اور اگر وہ میری بات نہ مانتی تو میں اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیتی۔ میں نے اسے بلوایا تھا، وہ کمرے میں آئی اور میں نے اسے دیکھا۔ جانتی ہو رشنا وہ کیسی تھی؟ ایک موٹے اور بھدے جسم والی، سیاہ رنگت والی عورت۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کے ٹیڑھے میڑھے دانت اس کے چہرے کو اور بھی بدصورت کر رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کو میک اپ کی دکان بنایا ہوا تھا۔ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر جان سکتا تھا کہ وہ کس کردار کی عورت ہے، مگر سلیمان کو اس کے چہرے پر کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ میں پتھر کی ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر جان گئی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ساری بات نظر کی ہوتی ہے اور اللہ نے مجھ سے وہ چھین لی تھی۔ مجھے لگا تھا کسی نے پوری دنیا کی گندگی میرے وجود میں اچھال دی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا، نہ سلیمان سے، نہ تبندہ سے۔ میں جان گئی تھی اللہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا تھا اللہ دل کیسے پھیر دیتا ہے۔ وہ تو عورت تھی، بدصورت سہی مگر عورت تھی۔ اللہ چاہتا تو زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کے لیے سلیمان کے دل میں وہ عشق ڈال دیتا جو اس کے دل میں میرے لیے تھا۔ اللہ نے بتایا ہے مجھے 26 سال تم میرے بغیر رہ سکتی ہو، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے معبود کے بغیر، تو پھر اس شخص کے بغیر بھی رہ سکتی ہو۔ اگر اللہ کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو تو کسی بھی شخص کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو۔ ممی پاپا سمجھتے ہیں میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے سلیمان کی بے وفائی کی وجہ سے۔ مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر پھرتے ہیں۔ 26 سال اللہ کا نام نہیں لیا تو کس کو خیال نہیں آیا کہ میں اب نارمل ہوں؟ اب چند ماہ سے اللہ کا نام لے رہی ہوں تو ہر ایک کو میں پاگل کیوں لگنے لگی ہوں؟ تم بتاؤ کیا میں پاگل ہوں؟ رشنا نے سر جھکا لیا۔ فلک کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے رشنا کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دوبارہ نہیں بولی۔ وہ دریا کے کنارے پر وہیں آ گئی تھی جہاں اس نے اس فقیر کو دیکھا تھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل پر جیسے ایک گونسا پڑا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیوں آس تھی کہ وہ وہاں ہوگا، اس کے انتظار میں اسے کچھ بتانے۔ اس کے اعصاب پر ایک عجیب سی تھکن سوار ہو گئی تھی۔ وہ گڑھا ابھی بھی وہیں تھا، اس طرح پانی اور کیچڑ سے بھرا ہوا۔ وہ اس کے پاس آ کر ریت پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو فلک، اٹھ جاؤ، میمونہ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ گڑھے کو گھور رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ گڑھے میں ڈال کر کچھ کیچڑ بھرا
پانی ہاتھ میں لیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا اس دن وہ فقیر کس طرح کیچڑ اپنے چہرے اور بالوں پر ملنے لگا تھا۔ دیکھو میں تو کیچڑ سے نہیں ڈرتا، میں تو گندگی سے خوف نہیں کھاتا، جانتا ہوں اس کی نظر اس کیچڑ اور گندگی پر نہیں جائے گی، وہ صرف میرے وجود کو دیکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس نے کیچڑ بھرا ہاتھ اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ میمونہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم فلک؟ وہ حواس باختہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے پرس سے ٹشو نکال کر اس کا چہرہ صاف کرنا چاہا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دیں ممی، کچھ دیر تو اس کیچڑ سے میرے چہرے کو سجا رہنے دیں۔ اس نے گھٹنوں میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ میں جس کی نظر میں ہوں میرے لیے کافی ہے، مجھے جس کی محبت چاہیے مل چکی ہے، مجھے اور کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یاد تھا اس دن یہاں اس نے یہی کیا تھا۔ تجھے وجود کی طلب کیوں ہے، ذات کی چاہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی آواز ایک بار پھر لہرائی تھی۔ اب مجھے ذات کی چاہ ہے تو ذات کیوں نہیں ملتی؟ اس نے اپنے کیچڑ بڑے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اب اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اس روز اسے بیکاری کے وجود سے گھن آئی تھی۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ کب کیچڑ کیچڑ نہیں لگتی، گندگی گندگی نہیں رہتی، وجود کی طلب کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کو بیکاری بنا کر رستے میں بٹھایا ہوا ہے، ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں کے بل نہیں گرتا، اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلتا۔ فلک پھر رونے لگی۔ ہو چلو گھر چلیں، میرا خیال تھا تم یہاں آ کر ریلیکس ہو جاؤ گی، خوش ہوگی، مگر تم یہاں آ کر بھی چلو گھر چلیں۔ میمونہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا لیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ سڑک پر چڑھنے سے پہلے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی سائیکیٹرسٹ اسے نارمل نہیں کر سکا تھا۔ وہ سارا دن جہاں بیٹھی رہتی، جب اذان کی آواز آتی تو کسی معمول کی طرح اٹھ کر نماز پڑھنے لگتی۔ میمونہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور اس کی باتیں پھر اسی ایک محور، ایک مرکز کے گرد گھومنے لگتیں۔ اللہ، خدا، رب، مالک، آقا، معبود۔ میمونہ کو لگتا وہ جب تک ایسی باتیں نہیں چھوڑے گی تب تک نارمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے سلوٹوں سے بھرے ہوئے کپڑوں اور جیولری اور میک اپ سے خالی چہرہ انہیں وحشت میں مبتلا کر دیتا۔ انہیں وہ پہلے والی فلک یاد آ جاتی جس کی ایک ایک چیز نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اسے بیوٹی پارلر لے جانے کی کوشش کرتی تو وہ چلانے لگتی، وہ اسے کسی فنکشن میں لے جانا چاہتی تو وہ کمرہ بند کر لیتی۔ اس طرح کمرے میں بند رہ کر تم مر جاؤ گی فلک، خود کو اس طرح تباہ نہ کرو، کہیں آیا جایا کرو، کہیں باہر چلو۔ انہوں نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ باہر جانے سے کیا ہوگا ممی، کیا مل جائے گا باہر؟ کچھ دیر بعد اس نے تھکے تھکے انداز میں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ اندر رہ کر اس طرح گھر میں بند ہو کر تمہیں کیا مل رہا ہے؟ اس کی امی آج بحث کے موڈ میں تھیں۔ ہاں، کچھ نہیں مل رہا اندر رہ کر بھی، مگر باہر جا کر لوگوں کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ میں کہیں چھپ جانا چاہتی ہوں ممی، اس طرح کہ باہر کسی کو نظر آؤں، نہ کوئی مجھے دیکھ سکے۔ اس کا لہجہ اتنا عجیب تھا کہ میمونہ ہول کر رہ گئی تھی۔ سلیمان کو بھول جاؤ، دفع کر دو اسے، اس کے لیے کیا جوگ لے لوگی؟ انہوں نے جیسے اسے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ سلیمان کو کون یاد کرتا ہے ممی، اس کے لیے کون جوگ لیتا ہے؟ وہ تو انسان ہے، انسانوں کے لیے کون جوگ لیتا ہے؟ جوگ تو بس۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی تھی۔ تم صبر کیوں نہیں کر لیتی فلک، سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ ایک اٹک ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا پتا ممی، ہر چیز پر صبر نہیں آتا، ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا پتا میرے پاس کیا نہیں رہا؟ میرے پاس ایک تنکا تک نہ رہے اور لوگوں کو پوری دنیا مل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، پر جب سوچتی ہوں کہ لوگوں کو ممی، لوگوں کو اللہ مل رہا ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، صبر آ ہی نہیں سکتا۔ اور میرے علاوہ اس وقت سب کے پاس اللہ ہے۔ کوئی محروم ہے تو میں ہوں، خالی ہوں تو میں ہوں، بدقسمت ہوں تو میں ہوں۔ وہ ایک بار پھر بچوں کی طرح زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میمونہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی اب وہ کئی گھنٹے اسی طرح بلند آواز سے روتی رہے گی، بال بکھارے، سر پر ہاتھ رکھے، گیلے گالوں، لرزتے وجود، بلند سسکیوں اور آنکھوں میں لہراتی وحشت کے ساتھ وہ فلک کا صرف سایہ لگ رہی تھی، ایک پرانا اور بدصورت سایہ۔ اس دوپہر سائیکیٹرسٹ کے کلینک سے واپسی پر ممی نے گاڑی کا رخ لیبارٹری کی طرف موڑ لیا تھا۔ انہیں کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھیں۔ پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بجائے انہوں نے باہر ہی سڑک کے ایک کنارے پر گاڑی پارک کر دی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اس نے ممی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھی ہوں، آپ کو جو لینا ہے لے لیں۔ ممی گاڑی سے اتر کر چلی گئی تھی۔ وہ سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر سڑک پر چلی
हुई ट्रैफिक को देखती रही। सड़क पर गाड़ी का एक हजूम था। वो बेतासुर आंखों से किसी रोबोट की तरह उन्हें देखती रही। फिर अचानक इसने 10-12 साल के छोटे से कद और दुबले पतले वजूद के एक बच्चे को फटे पुराने कपड़ों और टूटी हुई चप्पल पहने बाजू पर कुछ अखबार लटकाए अपनी गाड़ी की तरफ आते देखा था। वो बच्चा पास आकर एक अखबार हाथ में पकड़कर खिड़की के शीशे पर दस्तखत देने लगा। इसे किसी अखबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो इस तरह रास्ते में अखबार लिया करती थी, मगर आज बेइख्तियार इसने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया था। अखबार ले लें बाजी। इस बच्चे की आवाज़ भी इसके वजूद ही की तरह नहीफ थी। वो अखबार इसके सामने लहरा रहा था, मगर इसकी नज़रें गाड़ी के अंदर इधर उधर घूम रही थी। फलक को कोई अजीब सा एहसास हुआ था। डैशबोर्ड के एक कोने में इसने कुछ रुपए पड़े देखे थे। मम्मी अक्सर अपनी गाड़ी में ऊपर थोड़ी बहुत रकम इस तरह ग्लो कंपार्टमेंट और डैशबोर्ड के ऊपर ज़रूर रखती थी। इसने वो रुपए उठाकर इसे बच्चे के हाथ में थमा दिए। इसने कुछ हैरानी से फलक को देखा था, यूं जैसे इसे फलक से ये तवक्का नहीं थी। वो रुपए रख लो, मुझे अखबार की ज़रूरत नहीं है, इसने नरम आवाज़ में इस बच्चे को मुखातिब किया था। मगर ये तो बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे की आवाज़ में कुछ घबराहट थी। फिर भी रख लो। इसने रुपए इसके साथ हाथ में थमा दिए थे। इस बच्चे की आंखों में लम्हा भर के लिए एक चमक उभरी थी। फिर वो सूखा नोट जेब में डालकर खिड़की से पीछे हट गया। फलक ने एक बार फिर गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। सीट की पुश से टेक लगाए वो इस बच्चे को दूर जाता देखती रही। चिलचिलाती हुई धूप ने इसके पूरे वजूद को पसीने से शराबोर किया हुआ था। इसे इस बच्चे पर तरस आया था। पता नहीं कौन सी मजबूरी इसे इस उम्र में यूं ख्वार कर रही थी। बच्चा बहुत दूर चला गया था, मगर इसकी नज़रें अभी भी इस पर मरकूज थीं। फिर अचानक इसने बच्चे को भाग कर सड़क क्रॉस करने की कोशिश करते देखा और फिर बाएं सिमत से आने वाली गाड़ी ने इसे बहुत ज़ोर से चंद फुट ऊपर उछाल दिया था। फलक के हलक से बेइख्तियार चीख निकली थी। वो अब इसे नज़र नहीं आ रहा था। सड़क पर गुजरने वाली ट्रैफिक ने इसे इसकी नज़रों से ओझल कर दिया था। इसने चंद गाड़ियों को इस जगह रुकते देखा जहां वो गिरा था। फिर फुटपाथ पर चलने वाले कुछ लोग भी तकरीबन भागते हुए इस जगह की तरफ गए थे। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। क्या बात है फलक, कहाँ जा रही हो? मम्मी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ रही थीं। वहाँ मम्मी, वहाँ एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। इसने हाथ उठाकर गाड़ी के खुले दरवाजे से दूर इस जगह की तरफ इशारा किया था जहाँ अब रश बढ़ता जा रहा था। मम्मी अपनी सीट संभाल चुकी थीं। ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तुम भला वहाँ जाकर क्या करोगी? उन्होंने डोर हैंडल को पकड़कर इसकी तरफ वाला दरवाज़ा बंद कर दिया था। मम्मी वो बच्चा पता नहीं, वो आवाज़ इसके हलक में अटक गई थी। मम्मी ने कार स्टार्ट कर ली थी। इतने लोग हैं, वहाँ ले जाएंगे इसे हॉस्पिटल, हम भला क्या कर सकते हैं वहाँ जाकर? और वैसे भी मुझे जल्दी घर पहुँचना है, मिसेज अनवर के घर जाना है, इनके बुटीक का इफ्तिताह है। वो बेयकीनी से मम्मी के चेहरे को देखती रहीं। गाड़ी अब सड़क पर दौड़ रही थी। क्या उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। आखिर क्यों? क्या वो इंसान नहीं था? मम्मी इसकी सोचों से बेखबर अपनी बातों में मसरूफ़ थी। इसने अपने अंदर खला को एक बार फिर फैलते हुए महसूस किया था। ये बेहिस्सी हमारे वजूद, हमारे क्लास का हिस्सा क्यों बन गई है? चोट खाने वाला अपना ना हो तो क्या इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए? मेरी क्लास मेज़ की बात करती है, एटिकेट्स का डंडोरा पीटती है। क्या इंसानी हमदर्दी मेज़ेज़ से बाहर की कोई चीज़ है? क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए खाने पीने, उठने बैठने और बात करने का तरीका आना ही काफ़ी है? सवालात की एक भरमार ने इसे नए सिरे से घेर लिया था। और फिर अल्लाह इतना दूर रखता है तो हमें इस बात का शिकवा करने का क्या हक है? इसने अपनी माँ के चेहरे को देखा था। वो अब भी मुसलसल बोल रही थी। इसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी आंखों के सामने एक बार फिर इस बच्चे का चेहरा आ गया था। गाड़ी के साथ टकराने के बाद उछलता हुआ इसका वजूद और हवा में लहराते हुए अखबारात, इसने अपने वजूद को रेत का ढेर बनते महसूस किया था। मम्मी चुप हो जाएं, फॉर गॉड सेक चुप हो जाएं, बंद कर दें ये सारी बातें, मेरा दम घुट रहा है, बस खामोश हो जाएं, ये सब कुछ मुझे ना बताएं। वो पागलों की तरह कानों पर हाथ रखकर यकदम चीखने लगी थी। मैमूना कुछ खौफजदा होकर खामोश हो गई थी। अभी तो साइकियाट्रिस्ट के साथ सेशन करवा कर लाई हूँ और फिर भी आध घंटा बाद ही इसका ये हाल हो गया है। मैमूना ने मायूसी से सोचा था। अगले कई दिन तक वो गुमसुम अपने कमरे में कैद रही थी। वो कोशिश के बावजूद इस बच्चे को अपने जहन से महव नहीं कर सकी थी। वो जैसे इसके जहन पर नक्श हो गया था। पता नहीं इसे कितनी चोट आई थी, पता नहीं वो जिंदा भी होगा या वो आगे कुछ ना सोच पाती।
اس دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکیوں کے پاس رکھی ایزی چیئر کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے باہر لان میں مدھم آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے آواز کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آواز اس کے ڈرائیور کی بیٹی رضیہ کی تھی، جو ٹوٹے پھوٹے تلفظ کے ساتھ انگلش کا کوئی سبق دہرا رہی تھی۔ ابو بن ادہم ایک عابد و پرہیزگار شخص تھے۔ ایک رات کا اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا کمرہ نور سے روشن تھا۔ انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنی سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا۔ بہت آہستگی سے فلک نے اپنی بند آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کی سماعتیں اب کھڑکی کے باہر گونجنے والی آواز پر مرکوز تھیں۔ رضیہ تقریباً ہر لفظ کو بہت برے طریقے سے ادا کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی لفظوں کو پہچان رہی تھی۔ ابو بن ادہم نے فرشتے سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فلک اب سانس تک روک چکی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رضیہ اب لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ رک رک کر بول رہی تھی۔ ابو بن ادہم نے پوچھا، کیا اس فہرست میں ان کا نام بھی شامل ہے؟ فرشتے نے نفی میں جواب دیا تو ابو بن ادہم نے درخواست کی کہ ان کا نام ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے جو اپنے ساتھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ فلک کو اپنی آنکھوں میں کچھ کرچیاں سی چبھتی محسوس ہوئی تھیں۔ فرشتے نے ابو بن ادہم کا نام لکھا اور غائب ہو گیا۔ اگلی رات فرشتہ پھر آیا اور اس نے ابو بن ادہم کو ان لوگوں کی لسٹ دکھائی جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ابو بن ادہم کا نام اس لسٹ میں سب سے اوپر جگمگا رہا تھا۔ رضیہ ایک بار پھر اپنے سبق کو شروع سے پڑھنے میں مصروف تھی اور فلک اندر کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ کالوں پر پھسلتا ہوا گرم پانی اس کی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر گر رہا تھا، اور میں تم تک کس انسان کے لیے کچھ کیے بغیر ہی پہنچنا چاہتی تھی، پھر تم راستہ کیسے دکھاتے؟ اور اب اگر میں لوگوں کے ذریعے تم تک آؤں تو کیا تم مجھے مل جاؤ گے؟ کیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے، جنہیں تو چاہتا ہے، جنہیں تو مل جاتا ہے؟ کیا ابو بن ادہم جیسے لوگ اور ان کی طرح کیسے بنا جاتا ہے؟ تو اللہ تو بتا، ان میں کیا خاص چیز ہوتی ہے؟ اس کا ذہن جیسے کسی گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ باجی یہ گھر ہے اس کا۔ بلا کر ایک گھر کے سامنے پہنچ کر وہ لڑکا رک ہی گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھگی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ فلک طائرانہ نظروں سے اس خستہ حال جھگی کا جائزہ لیتی رہی۔ چند لمحوں بعد 17-18 سال کی ایک لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ باجی ماجد سے ملنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ آنے والے بچے نے جیسے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر تعجب اور سراسمگی اکٹھی ابھری تھی۔ وہ بچہ چلا گیا تھا۔ تم ماجد کی بہن ہو؟ فلک نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس لڑکی کا جواب مختصر تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ فلک نے اس سے اجازت طلب کی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ فلک دروازہ پار کر کے اندر آ گئی تھی۔ جھگی کی ہر چیز اپنے مکینوں کی خستہ حال کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اندر عجیب سی گھٹن اور حبس تھا، یوں جیسے وہاں ہوا کا گزر ہی کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ فلک کو بے اختیار اپنا 6 کنال کا گھر یاد آ گیا تھا۔ اس کا باتھ روم بھی اس کمرے سے زیادہ بڑا تھا۔ لڑکی کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں بٹھائے۔ سادہ لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود وہ اپنے چہرے اور حلیے سے اسے کوئی معمولی عورت نہیں لگی تھی۔ اس نے کچھ بوکھلاہٹ کے بعد ایک جلانگ سی چارپائی اس کے سامنے بچھا دی تھی۔ فلک چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے مٹی سے لپے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکی جیسے سکتہ میں آ گئی تھی۔ پھر کچھ ہچکچاہٹ کے بعد وہ خود بھی فلک کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا تھا۔ وہ کچھ گھروں میں کام کرتی ہیں، وہاں گئی ہوئی ہیں۔ اور ابو؟ انہیں مرے 2 سال ہو گئے ہیں۔ فلک ایک لمحے کو چپ ہو گئی تھی۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ 3 بہنیں اور 2 بھائی۔ اس نے لڑکی کے چہرے پر ایک سائے کو گزرتے دیکھا تھا۔ ماجد کے مرنے کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ دوسرا بھائی کیا اس سے بڑا ہے؟ نہیں، وہ 7 سال کا ہے۔ تم سب سے بڑی ہو؟ ہاں، باقی 2 اماں کے ساتھ لوگوں کے گھر کام کرنے جاتی ہیں۔ میں گھر پر ہوتی ہوں، کپڑے سیتی ہوں، لفافے بناتی ہوں اور بھی بہت کام کرتی ہوں۔ تمہیں کوئی کام کروانا ہے کیا؟ فلک گمسم اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی آس تھی، یوں جیسے فلک نے اپنا بیگ کھولا تھا، پھر ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کچھ روپے ہیں، تم اپنی امی کو دے دینا، میں دوبارہ آؤں گی۔ تم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ لڑکی کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔
اس دن وہ اس بچے کے بارے میں پوچھنے کے لیے اسی سڑک پر آئی تھی۔ سڑک پر اخبار بیچنے والے بچوں سے اس نے اس بچے کے بارے میں پوچھا تھا اور یہ جان کر وہ دل گرفتہ سی ہو گئی تھی کہ وہ بچہ مر چکا ہے۔ کیا تم مجھے اس کا پتہ بتا سکتے ہو؟ فلک نے ایک بچے سے کہا تھا۔ وہ بچہ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اسے اس علاقے میں لے آیا تھا جہاں جھگیوں اور ٹوٹے پھوٹے مکانوں کا پورا جہاں آباد تھا، اور پھر وہ ماجد کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اپنے گھر واپس آتے ہوئے اسے پہلی بار اپنے گھر کے در و دیوار مانوس نہیں لگ رہے تھے۔ اسے آدھے گھنٹے پہلے دیکھی ہوئی وہ جھگی یاد آ گئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اسے حلق سے دبوچ لیا تھا۔ لوگ کن کن چیزوں کے بغیر رہ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی پر قیامت ٹوٹی ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ 6 کنال کے بنگلے میں رہ کر، 8 لاکھ کی گاڑیوں میں پھر کر، اپنے وجود کو آسائشوں سے سجا کر اور اپنے پیٹ کو دنیا کی ہر نعمت سے بھر کر، آخر مجھے کس اللہ کی تلاش ہے؟ وہ آخر مجھ پر نظر کرے تو کیوں کرے، مجھ سے محبت کرے تو کیوں کرے؟ مرد محبت کرے تو تحائف کا ڈھیر عورت کے سامنے لگا دیتا ہے، اس کے لیے بے تحاشا روپیہ خرچ کرتا ہے، اسے ہوٹلز میں لے کر جاتا ہے۔ وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے خرید کر نہ دے۔ عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس مرد کے اشارے پر چلتی ہے۔ وہ اس سے روپیہ مانگے تو وہ 100 جھوٹ بول کر ہر قیمت پر اسے روپیہ دیتی ہے۔ اللہ سے انسان محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے، مگر محبت کے لیے وہ کچھ دینے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نام پر وہی چیز دوسروں کو دیتا ہے جسے وہ اچھی طرح استعمال کر چکا ہو، یا پھر جس سے اس کا دل بھر چکا ہو، چاہے وہ لباس ہو یا جوتا۔ وہ خیرات کرنے والے کے دل سے اتری ہوئی چیز ہوتی ہے، اور اس چیز کے بدلے وہ اللہ کے دل میں اترنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس پرانے لباس، گھسی ہوئی چپل یا ایک پلیٹ چاول کے بدلے اسے جنت میں گھر مل جائے۔ اللہ اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، اس کے بگڑے کام سنورنے لگیں۔ وہ جانتا ہے اللہ کو دلوں تک سرنگ بنانا آتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اور میں، فلک شیر افغن، صرف آنسو بہا کر، مسلح پر بیٹھ کر، صرف اللہ کا نام لے کر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس کی نظر چاہتی ہوں، مگر اس کے لیے کرنا کچھ نہیں چاہتی۔ کوئی اس کے دل کو جیسے مٹھی میں لے رہا تھا۔ لاؤنج کے اندر جانے کے بجائے وہ باہر دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے نظر آنے والا وسیع اور ریز لون جیسے اسے ہلا رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن کو پکڑ کر دیکھا۔ لباس سادہ تھا مگر قیمتی تھا۔ اسے یاد تھا چند ماہ پہلے اس نے کراچی سے سلیمان کے ساتھ گرمیوں کے ملبوسات کی شاپنگ کی تھی۔ تب ابھی وہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اسے اس کپڑے کی قیمت یاد نہیں تھی، مگر یہ یاد تھا کہ وہ قیمت ہزاروں میں تھی۔ یہ تو کل ہے، یہ قناعت ہے، یہ صبر ہے، یہ عاجزی ہے، اور مجھے چاہیے اللہ۔ اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ قمیض کو اس نے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ پاؤں میں پہنے جوتے پر اس کی نظر پڑی تھی۔ اس نے دائیں پیر کا جوتا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا آج وہ جس علاقے سے ہو کر آئی تھی وہاں اس نے بہت سی عورتوں اور بچوں کے پیروں میں معمولی سی چپل تک نہیں دیکھی تھی، اور یہ اس جوتے کی قیمت بھلا کیا ہوگی؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی، اسے یاد نہیں آیا۔ وہ ہر بار شاپنگ پر جانے پر 2-4 جوتے ضرور لیا کرتی تھی، اور مہینے میں 6-7 بار وہ شاپنگ پر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ یہ جوتا اس نے کب خریدا تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ اس کا کوئی جوتا بھی 1000 سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جوتا گر گیا تھا۔ وہیں دیوار کے ساتھ پیشانی ٹیک کر اس نے سسکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ شاید کسی ملازم نے اندر جا کر اس کی ممی کو اطلاع دی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر آئی تھیں۔ فلک، تم واپس آ گئیں؟ کیا ہوا ہے میری جان؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ممی، آپ کو پتہ ہے مجھے اللہ کیوں نہیں مل سکتا؟ میرے اور اللہ کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے، آسائشوں کی دیوار ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ اللہ تو میرے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ ابو بن ادم کو اس کی محبت کی چاہ تھی، اسے اس نے اپنی محبت دے دی۔ میری تمنا یہ چیزیں تھیں، آسائشات تھیں۔ سلیمان تھا، مجھے اس نے بس یہ سب کچھ ہی دیا جسے وہ اپنی محبت دے دیتا ہے۔ اسے پھر اور کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہوتی، اور جسے دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے۔
کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ممی ابو بن ادم جیسے لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، اور میرے جیسے لوگ۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ کون ابو بن ادم؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ممی اب پریشان ہو رہی تھی۔ ممی مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں۔ جن لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے انہیں سب کچھ مل جاتا ہے، میرے جیسے لوگ تو ساری زندگی سمجھنے کی کوشش ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ تمہیں پھر دوڑا پڑ گیا ہے، پھر وہی جنون سوار ہو گیا ہے۔ اس کی ممی نے ایک گہری سانس لے کر کہا تھا۔ یہ جنون نہیں ہے ممی، یہ جنون نہیں ہے۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ جنون ہے۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا جوتا انہیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت اس پر سوار ہو گئی تھی۔ یہ جنون ہے۔ اب وہ اپنی قمیض پکڑ کر انہیں دکھا رہی تھی۔ یہ لاکھوں کی گاڑیاں جنون ہے۔ اس نے پورچ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ کروڑوں کے گھر جنون ہیں۔ آئیں میں آپ کو دکھاؤں اور کیا کچھ جنون ہے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی انہیں گھر کے اندر لے گئی۔ یہ کارپیٹ جنون ہے جن پر چلتے ہوئے ہمیں لوگوں کے پیروں میں چبھتے ہوئے پتھر اور کانٹے محسوس نہیں ہوتے۔ یہ عالیشان اور قیمتی فرنیچر جنون ہے جن پر بیٹھ کر ہمیں اپنا وجود بھی اتنا ہی عالیشان اور قیمتی لگنے لگتا ہے۔ وہ لاؤنج میں آ کر چلانے لگی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے فلک؟ ممی اب گھبرا رہی تھی۔ ہاں ممی، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میرے اور آپ جیسے سارے لوگ پاگل ہی تو ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے چیزوں سے اتنا عشق کیا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ ہم سب پاگلوں نے مل کر آئیں میں دکھاؤں مجھے کن چیزوں نے پاگل بنایا ہے۔ وہ ایک بار پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں لے کر آئی۔ روتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے پرفیوم ان کی طرف اچھالنے شروع کر دیے تھے۔ یہ بھی جنون ہے ممی، میرے اور آپ جیسے لوگ اپنے اندر کی بدبو کو چھپانے کے لیے یہ پرفیوم خود پر انڈیلتے ہیں، اپنے چہرے اور وجود کو میک اپ سے رنگتے رہتے ہیں۔ اس نے اب اپنی وارڈروب کھول کر کپڑے باہر پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ یہ ہے جنون ممی، یہ ابو بن ادم جیسے لوگ لباس سے جسم کو چھپانے کا کام لیتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ جسم کو دکھانے کا یہ مہنگے کپڑے پہن کر اپنے چیتروں میں پھرنے والے لوگ جانور لگتے ہیں۔ اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ جنون ہے ممی۔ اب اس نے اپنی دراز کھول کر زیور کمرے میں اچھالنے شروع کر دیے تھے۔ یہ جنون ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں ممی جو ایک وقت کے کھانے کے لیے صبح سے شام تک جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں، پھر بھی بہت دفعہ انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا۔ جو رات کو سوئیں تو انہیں یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ صبح تک جھگی کی ہلتی ہوئی چھت ان کے گھر کو گھر رہنے دے گی یا ملبے کا ڈھیر بنا دے گی۔ ماجد جیسے بچوں کے لیے کوئی بچپن سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ ان کی زندگی پیدائش سے مرنے تک صرف بڑھاپا ہوتا ہے، اور میرے جیسے لوگ روپیہ صرف زندگی کی بنیادی ضروریات پر ہی خرچ نہیں کرتے، پھر انہیں اپنے وجود پر زیور بنا کر لٹکا بھی لیتے ہیں۔ جسم کے ہر حصے پر، پاؤں میں، انگلیوں میں، کلائیوں میں، کانوں میں، ناک میں، گردن میں، ماتھے پر، سر پر کیا حق پہنچتا ہے ممی؟ مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ ظلم کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ پھر ڈاکے کیوں نہ پڑیں ہم جیسے لوگوں کے گھروں پر؟ دن دہاڑے سڑک پر ہمارا زیور کیوں نہ لوٹا جائے؟ وہ اب بلک رہی تھی۔ اس کی ممی دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ روم ریفریجریٹر کھول دیا تھا۔ یہ چیزیں ہیں ممی جنہوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ان چیزوں کو کھانے کے بعد ہمیں روٹی کے سوکھے ٹکڑوں سے پیٹ بھرنے والے کیڑے لگتے ہیں، انسان نہیں۔ یہ سب خدا کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ وہ جسے چاہے دے، ہمیں دیا ہے تو ہمیں اسے خرچ کرنے کا حق ہے۔ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے تمہیں ان سب چیزوں سے محروم نہیں کیا۔ میمونہ پہلی بار بالآخر ہمت کر کے بولی تھی۔ ممی دولت فضل نہیں ہے، آزمائش ہے۔ کھانے کی چیزوں سے بھرا ہوا یہ فریج رحمت نہیں ہو سکتا۔ کپڑوں سے بھری ہوئی یہ وارڈروب رحمت نہیں ہو سکتی۔ جویلری سے بھرے ہوئے یہ دراز اور روپے سے بھرا ہوا یہ لاکر بھی رحمت نہیں۔ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سب کچھ رحمت نہیں ہے، فضل نہیں ہے ممی، اسراف ہے، کمینگی ہے، خود غرضی ہے، ضلالت ہے۔ آپ کے اور میرے پاس یہ رحمت اور فضل ہے تو اس گھر کے نوکر ہماری اترن کیوں پہنتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کوارٹروں میں کیوں رہتے ہیں؟ اس رحمت اور فضل کی حفاظت کے لیے جو گارڈ گیٹ پر کھڑے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی سائیکلوں پر کیوں جاتے ہیں؟ اس گھر میں رہنے والے نوکروں کے بچے چیزوں کے لیے کیوں ترستے ہیں؟ ہم نے اللہ کی رحمت اور فضل میں سے انہیں کیا دیا؟ اپنی اترنے بچا ہوا کھانا، جھڑکیاں، تنخواہوں میں سے کٹوتی۔ آپ نے کبھی نوکروں کے بچوں سے پوچھا کہ وہ اسکول کس طرح جاتے ہیں؟ اگر پیدل جاتے ہیں تو آپ
نے کبھی اپنی ان 10 گاڑیوں میں سے کسی ایک پر چند گھنٹوں کے لیے انہیں سفر کرنے دیا؟ اگر اسکول نہیں جاتے تو آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ کیوں نہیں جاتے؟ میں سوچتی ہوں کاش اللہ مجھے کچھ نہ دیتا، پھر میں اس سے یہ سب کچھ مانگنے کا ہی صحیح، مگر اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ تو ہوتا۔ 26 سال میں ایک بار ہی صحیح کبھی میں اس سے کچھ مانگتی تو، اور پھر وہ مجھے وہ چیز دے دیتا تو میں خوش ہو کر اسے اور یاد کرتی، اس کا شکریہ ادا کرتی، اور اگر وہ میری دعا قبول نہ کرتا تو بھی میں شکر کرتی، اس کی رضا پر خوش رہتی، اور یہ شکر گزاری، یہ صبر اسے اتنا خوش کرتا۔ ممی، یہ لوگ جو ہمیں کیڑے اور جانور لگتے ہیں، یہ خدا کے نزدیک کیا ہیں؟ کاش آپ کو بھی پتہ چل جاتا۔ اور ہماری قسط نمبر 3 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔